السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، ملک کی دو بڑی جماعتیں جو 1988 سے لے کے 1997 تک ایک دوسرے کے خلاف سفارا رہیں اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کا باعث بنتی رہیں، اب وہ جماعتیں اس ملک کے اندر حقیقی اور عوام کی نمائندہ جمہوریت کے لیے ایک تگ و دو کر رہی ہیں۔ میری مداد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ جماعتیں جن کا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا گویا کہ ان کے وجود کی ضمانت ہے، اگر وہ اکٹھی ہو جائیں تو ان کے وجود کو خطرہ ہو جائے، لیکن جمہوریت کی خاطر اور ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر بقول ان کے وہ ایک ساتھ اکٹھے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ 2007 میں انہی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کے نام سے ایک بڑا معاہدہ کیا، جس میں اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ اس ملک کے اندر جو غیر جمہوری راستے ہیں سارے کے سارے بند کر دیے جائیں گے اور جو فیصلے ہوں گے وہ عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہوں گے، اور پارلیمان ہی وہ ادارہ ہوگا جو سب سے سپریم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس معاہدے پہ اس روح اور اس کی اصل جو ایک طرح سے ایسنس تھا اس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا، اگرچہ 2008 کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک ہی حکومت کا حصہ بن گئے، اور یہ دنیا کے لیے بڑی ایک حیران کن بات تھی۔ لیکن اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کو لے کے اختلافات بڑھے اور راہیں جدا ہو گئیں، وہ زیادہ در تک دوستی نہ چلی، اور پھر ایک دن وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب اس وقت کی حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ جا پہنچے۔ ناظرین، اس ملک کے اندر ایک دفعہ پھر جمہوریت کو حقیقی معنوں میں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال سپٹمبر کے مہینے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے PDM کے نام سے ایک نئے اپوزیشن اتحاد کو وجود میں لایا گیا، اور اس کی محرک بھی یہ دونوں بڑی جماعتیں تھیں، گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ جب یہ جماعتیں آگے بڑھے گی تو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور یہ تحریک اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جو اس تحریک کو اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، بجائے یہ کہ اس کے اندر ایک یونٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ویزیبل ہو کے نظر آئے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اب وہ جو ڈیسائسو مومنٹس ہیں اس کے اوپر کیا کیا کرنا چاہیے اور فیصلے کب کرنے چاہیے، اس کے اوپر دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ متفق ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آج کے دن ہم یہی سوال اٹھائیں گے کہ خود اس اتحاد کا کیا مستقبل ہے، اور اگر اتحاد متحد نہیں ہے تو پھر وہ جو الٹیمیٹ گول ہے گویا کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بقول ان کے بحال کرنی ہے، وہ کیسے ممکن ہو پائے گی۔ اور اس سارے معاملے پہ ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کے نائب صدر، بڑی قداور شخصیت شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر یہی سوال کریں گے جو لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوا سر، یہ اچانک راہیں جدا ہوئی؟ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، رائے جدا نہیں ہوئی، اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ PDM جس دن سے بنی ہے یہ 10 جماعتیں ہیں، 11ویں جماعت PTM تھی جو جس کے ایک ممبر شامل تھا وہ اب نہیں ہے، 10 جماعتیں ہیں، ہر فکر ہر سوچ کی جماعت ہے، ایک بات پر متفق ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق اگر نہیں چلایا جائے گا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیشہ اختلاف رائے رہا، ہر میٹنگ میں ہر مسئلے پر اختلاف رائے رہا، بالآخر اتفاق رائے ہو گیا۔ اس دفعہ یہ سوال کہ لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیا جائے، اس پر 9 جماعتیں کا اتفاق تھا، پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو CEC ہے اس نے اجازت نہیں دی، تو اجلاس میں ان کو کہا گیا کہ اب آپ CEC سے مشورہ کر لیں اور PDM کا پیغام ان کو پہنچا دیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، 9 جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس نظام کے اندر رہ کر اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن یوسف گیلانی صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو اس دن کا اجلاس تھا گویا کہ پہلے سیشن میں استعفوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اچانک پھر اس کے بعد یہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو کلب کیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ کیا میاں صاحب کا حکم تھا، کیا وجہ تھی کہ اچانک آپ کے رویے میں اس کا بدلاؤ آیا؟ میں نے گیلانی صاحب کی بات سنی نہیں ہے، انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں کہا۔ گیلانی صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے
اور وہ 15 منٹ لیٹ آئے تھے، لیکن اس باتیں اس کے بعد ہی ہوئی ہیں ساری، اور یہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے پر شامل تھا۔ صحیح 3 نکاتی ایجنڈا تھا جو میں نے خود، میں سیکرٹری جنرل ہوں، میں نے ہی بھیجا تھا تمام شرکاء کو کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کا ریویو ہوگا، صحیح اگر آپ بات کرنا چاہیں صحیح اس میں لانگ مارچ کی تیاریوں پر بات ہوگی صحیح اور استعفوں کی بات ہوگی صحیح وہاں پر، اور کسی جماعت کے درمیان پہلے کوئی مشاورت نہیں تھی۔ اچھا 9 جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مؤثر حل معاملے کا یہ ہے کہ لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیا جائے۔ صحیح پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہماری سی سی اس بات سے ایگری نہیں کرتی۔ صحیح ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ سی سی کو ہمارا پیغام پہنچا دیں، صحیح کیونکہ ہمیشہ ہر مسئلے پر میں نے کہا اختلاف رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر، صحیح لیکن بالآخر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ صحیح اس دن اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اب وہ جائیں گے اپنی سی سی کے پاس، ہماری بات ان کے سامنے رکھیں گے، صحیح اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن عباس صاحب، پیپلز پارٹی کے قائدین 20 ستمبر کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سارے آپشنز ٹیبل پہ ضرور موجود ہوں گے، بٹ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گی اور اس حوالے سے کمیٹی بنے گی جو یہ فیصلہ کرے گی، رادر یہ کہ اس طرح کے اجلاسوں کے اندر یہ فیصلہ ہو کہ ہم نے استعفے دینے ہیں اور کب دینے ہیں۔ تو وہ کمیٹی کہاں ہے سر؟ اور کیا وہاں آپ اس فورم پہ اس معاملوں کو آپ نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ آپ نے ڈیسیجن لے لیا؟ دیکھیں ڈیسیجن نہیں لیا، کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی پہلے بھی موجود تھی، یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر۔ اب تو 9 جماعتوں نے اپنے واضح موقف کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے کو مؤثر بنانا ہے، اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، تو لانگ مارچ کے بعد استعفے دیں۔ تو سر پھر مولانا صاحب کیوں اکھڑے نظر آ رہے تھے کھڑے؟ مولانا صاحب کیوں اکھڑے جو ساری اس کمپین کے سربراہ ہیں، بھاری کانفرنس پر پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے؟ میرے خیال میں آپ بھی مولانا صاحب اکھڑے ہوئے نہیں تھے، مولانا صاحب کو دکھ تھا، کس بات؟ مجھے بھی دکھ تھا کس بات؟ کہ ہم اتفاق رائے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم نے لانگ مارچ کا 26 تاریخ کا دیا ہوا تھا، ہمارا 17 تاریخ کو حتمی اجلاس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل کرنے کا۔ تو جب اتفاق رائے نہیں ہوا کوشش کے باوجود، تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مؤخر کرتے ہیں لانگ مارچ کو، اور پیپلز پارٹی کو موقع دیتے ہیں کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائے، ان سے پی ڈی ایم کا جو موقف ہے ان کے سامنے رکھے اور اس سے اجازت لیں۔ تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ساری بات جو خلاصہ تھا اس اجلاس کا بیان کر دیا۔ صحیح انہوں نے کوئی سوال نہیں لیے، سوال نہ لینا ان کا حق ہے۔ لیکن عباس صاحب آپ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور چہروں کو پڑھ لیتے ہیں، اس ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں نا، آپ تو کچھ باتیں کھل کے بتائیں نا کہ کیا نیت کیا لگتی ہے؟ پیپلز پارٹی والے اتنے بھولے ہیں کہ جو اس دن کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں استعفے ڈسکس نہیں ہوں گے، ان کو پتہ تھا؟ نہیں، استعفے وہ ہوں گے نا سر، لیکن میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں، میں جو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایجنڈے کا حصہ تھا، میں چہرے پڑھ کر فیصلے نہیں کر سکتا۔ نہیں میں ایک پارٹی سر کا گفتگو سے اندازہ تو ہوتا ہے نا سر، گفتگو سے اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ نیت کیا ہے، پیپلز پارٹی کی نیت کیا ہے۔ میں اس کام میں نہیں ہوں، یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو چہرے پڑھتے ہیں اور نیتیں پڑھتے ہیں، میں تو کسی کی نیت پر شک شبہ نہیں کرتا۔ میں تو ہر ایک شخص کو اختلاف رائے کا حق اس کا بنیادی حق سمجھتا ہوں، پیپلز پارٹی کا بنیادی حق ہے کہ اختلاف رائے کریں۔ لیکن نیت پڑھی ہے سر تھوڑی بہت، پیپل نون لیگ کی قیادت نے، تبھی تو سینیٹ کے اندر اپوزیشن کے جو قائد اعتراف کی جو سیٹ ہے اس کے لیے آپ نے بھی اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا بندہ آ جائے۔ نہیں، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہمیں پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ یہ نامزدگی آپ کریں گے۔ اچھا، ہم نے کوئی آپ کی خواہش نہیں ہے کوئی بھی آ جائے اور پیپلز پارٹی؟ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، پی ڈی ایم نے کیا ہے صحیح کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن پیپلز پارٹی لڑے گی، اچھا، جو جے یو آئی ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑے گی، صحیح، اور جو لیڈرز اپوزیشن ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نامزد کرے گی۔ مناسب، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ صحیح۔ اور آپ کے خیال میں زرداری صاحب نے جو اجلاس کے اندر اچانک یہ بات کر دی کہ میاں صاحب آپ کو وطن واپس آنا پڑے گا اور آپ واپس آئیں تو پھر آ کے اس کمپین کا حصہ بنیں، کیوں ضرورت پیش آئی سر؟ کیوں؟ ان کو تو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں، علاج کی غرض سے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں کہ انہوں نے بہت سی باتیں وہاں پر کی، یہ تو آپ نے ایک بات کا ذکر کیا ہے جو کہ شاید اس لہجے میں نہ کی گئی ہو، جو بھی انہوں نے کہا، صحیح، جو کچھ انہوں نے اس اجلاس میں کہا میں اس کو اعتماد کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں وہ بات بار بیان نہیں کر سکتا، اگر زرداری صاحب کرنا چاہیں
تو وہ کر سکتے ہیں. بٹ ان کو تو بعد میں معذرت کرنی پڑے گی. کسی نے سلیکٹیولی ان کا جو تقریر تھی جو کہ 7 گھنٹے میں سے 20 منٹ کی تقریر تھی اس کے چند حصے باہر بیان کیے. صحیح. میں زرداری صاحب نے جو کچھ کہا باتیں جو ایجنڈے سے ہٹ کر کی میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا. وہ باتیں مناسب نہیں تھیں لیکن میں ان کے حق کی رائے ان سے نہیں لے سکتا. وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کہاں پر کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. انہوں نے چوائس کی بات کرنے کی, یہ میں ان کا حق سے ان کو محروم نہیں کر سکتا. یہ ان کا آئینی حق بھی ہے. یہ ایک اجلاس میں جب بات ہو رہی ہو, تقریر ہو رہی ہو, یہ ان سے حق کوئی لے نہیں سکتا. لیکن حالات کے مطابق, ایجنڈے کے مطابق جو انہوں نے بات کی ہے میں اس سے اتفاق بھی نہیں کر سکتا. باسی صاحب, بھلے آپ چہرے نہ پڑھتے ہوں, آپ دل کا حال نہ جانتے ہوں, لیکن جو زبان پہ باتیں آتی ہیں اصل میں تو وہی آپ کا چہرہ ہے, وہی آپ کا دل ہے. تو اگر زرداری صاحب نے یہ گفتگو کر دی جو آپ کو پسند بھی نہیں آئی تو پھر اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اتحاد سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, پسند مجھے آئی یا نہ آئی اسے فرق نہیں پڑتا. نہیں, اگین سر آپ کہہ رہے ہیں نا, بطور لیڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ مناسب باتیں نہیں تھی, وہ آپ نے یہی فرمایا نا. میں جو ان کے ایجنڈے کے مطابق جو باتیں ہیں ان کا احترام کرتا ہوں. بٹ اس سے ایجنڈے سے ہٹ کر جو بات کی گئی, کوئی شخصی بات کی گئی یا کوئی اور تنقید کی گئی, میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا اور اسے اتفاق بھی نہیں کرتا. صحیح. اور باتیں وہ مناسب نہیں تھیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں تھی. انہوں نے مناسب سمجھی ہیں جو کی ہیں, لیکن میں اسے اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا, لیکن میں ان کے حق کے بیان ان سے نہیں لے سکتا. اور آپ کے خیال میں اس سے جو اجلاس کا ماحول ہے وہ اچھا رہا یا تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹینس ہوا ہے؟ نہیں, ٹینس نہیں ہوا, یقیناً افسوس ہوا, مجھے افسوس ہوا, بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا, اور مریم صاحبہ کو بھی ہوا, اپنی جماعت کے لوگوں کو افسوس ہوا. اچھا جی. اور مریم صاحبہ نے بھی اس کو مائنڈ کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہوتی, افسوس ہوتا ہے. اچھا. جب یہ دیکھیں, میں زرداری صاحب نے بات کی, ان کی اپنی سوچ ہے, میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتا. صحیح. تو میں اب وہ بات ہو گئی, انہوں نے کر دی ہے, نہ وہ واپس لے سکتے ہیں نہ وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو اختلاف کی بنیاد نہیں بنانا چاہتے, نہ بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور انفیکٹ جو مریم صاحبہ نے بھی جواب دیا باہر آ کے وہ یہی ہے کہ جو پہلے بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ میاں صاحب اس ملک میں وطن واپس نہیں آئیں گے, ان کو قاتلوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے پہلے سر جو نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ شدید علیل ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, علاج کی غرض سے گئے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا اس ملک سے باہر جانا ایک سیاسی فیصلہ تھا اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ محفوظ نہیں, تبھی وہ باہر گئے. نہیں, میاں صاحب علاج کرانے کی غرض سے گئے ہیں, جانے سے پہلے بھی میڈیکل رپورٹیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, جو وہاں سے آئی ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور CWC کا یہ بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہ ہو وہ ملک میں نہ آئیں. ساتھ ساتھ ہمارے سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو کی حکومت توڑی, سیاست سے نکالا, ایک ویزے کے اوپر, اقامہ ویزا ہوتا ہے, پھر ان کو سیاست سے بھی نکالا. تو آج وہ ایک پاکستانی شہری ہیں جن کو ایک جج کو بلیک میل کر کے سزا دلوائی گئی. پورا نظام ہی مشکوک ہے. وہ شدید علیل بھی ہیں, علاج کرانا ان کا حق ہے, نہ یہ حق آپ ان سے لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں. تو مریم صاحبہ کی اس بات کو ہم ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لے لیں کہ اگر ان کو واپس آئے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور قاتلوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. قاتل وہ ہیں جو ان کو علاج کے بغیر یہاں بلانا چاہتے ہیں, اور آپ کے خیال میں اسی لیے وطن واپس نہیں آنا چاہتے کہ ان کو علم ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. چاہتے کی بات نہیں ہے, وطن آنا چاہتے ہیں. یہ وہی آدمی ہے جس کو آپ نے ایک الیکشن کے دوران یہاں پر کنوکٹ کیا ایک جج کو بلیک میل کر کے, اس کے باوجود وہ اپنی زوجہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر واپس آ گیا, بیٹی سمیت, اور جیل چلا گیا. تو آج چاہنے کی بات نہیں ہے, آج علاج ان کا حق ہے, ان کی ضرورت ہے, اور وہ علاج کرا کر آئیں گے. اور خاص طور پر جس ملک میں انصاف کا یہ معیار ہو کہ جج نے کہا میں نے بلیک میل ہو کر فیصلہ دیا, ملک کے ہائی کورٹ نے اس کو نوکری سے اس وجہ سے نکال دیا, اور اس کا فیصلہ آج تک موجود ہے. صحیح.
اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے اب پیپلز پارٹی کو آپ کتنا اور مزید وقت دینا چاہتے ہیں سر؟ کیونکہ اب آگے رمضان آ رہا ہے، پھر اس کے بعد تو ماحول نہیں بن پائے گا، تو وقت تو بڑا کم ہے سوچنے کے لیے جتنا وقت چاہیے. اچھا، ہاں، تحریکوں میں وقت کی مسئلہ نہیں ہوتا. تو نون لیگ کی اتفاق قیادت اس بات پہ متفق ہے کہ اگر وہ اگلے 2 ماہ لیتے ہیں اور عید کے بعد کہیں جا کے کوئی مومنٹم بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب ٹائم بھی لینا چاہیے. اپنا ٹائم لے لیں. ایک بڑی جماعت ہے، پرانے سیاستدان ہیں، وہ معاملے کی نزاکت سمجھتے ہیں، وقت کی نزاکت بھی سمجھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمیں جلد ہی اپنی میٹنگ کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے. لیکن میں ان پہ کوئی وقت کی قید نہیں لگانا چاہتا کہ اب کل ہی بتائیں یا پرسوں بتائیں. مشاورت کریں جتنی بھی کرنی ہے، صحیح ہے. اور پھر آ کر بتا دیں. اور نون لیگ چاہتی کیا ہے کہ جو 9 جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی اس فیصلے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے. جی ڈیمانڈ بالکل، یہی ہے. بالکل. ڈیمانڈ یہی ہے. آج تک بہت سی رائے ہر مسئلے پر رہی ہیں. صحیح. پی ڈی ایم کے اندر اختلاف رائے بھی رہا ہے، صحیح لیکن بالآخر مشاورت سے اتفاق رائے ہو گیا. صحیح. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس عمل میں شامل ہوں. اور اگر زرداری صاحب اپنی جو کمال سیاسی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان 9 جماعتوں کو اس بات پہ متفق کر لیتے ہیں کہ ہمیں استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو نون لیگ کی قیادت کنونس ہو جائے گی. جی میں بالکل کنونس ہو جاؤں گا اگر مجھے وہ یہ بتا دیں کہ اس اسمبلی کے اندر رہ کر وہ ملک کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر مجھے اس بات پر قائل کر دیں میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا. اگر مجھے قائل نہیں کر سکتے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کے اندر رہ کر جو اس نظام کی خرابی کی ذمہ دار ہے، اس کا ایک عکس ہے. آپ ملک کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے. ہم آج پی ڈی ایم آج اقتدار کی بات نہیں کر رہی، اقتدار میں حصہ نہیں مانگ رہی. صرف کسی کو گرانا مقصود نہیں ہے، صرف الیکشن کرانا مقصود نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیے بغیر آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. لیکن وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جھلک تو دکھا دی کہ کم ووٹ ہوتے ہوئے ہم نے یوسف گیلانی کو سینیٹر بنوا دیا، اور یہاں پہ اگر 7 ووٹ مسترد نہ کیے جاتے تو وہ چیئرمین بھی بن گئے تھے. سندھ سے بھی انہوں نے ایک اضافی سیٹ نکال لی. تو وہ کہتے ہیں سر موجود تو ہے اسپیس کے، پارلیمان کے تھرو بھی اپنی اسٹرینتھ آپ شو کر سکتے ہیں، بٹ نون لیگ اس پہ کنونس کیوں نہیں ہو پا رہی؟ میاں صاحب نہیں چاہ رہے، وہاں سے حکم یہ ہے کہ یہ آپشن نہیں لینی. میں معذرت سے اسٹرینتھ کی بات یہاں نہیں ہے. اچھا، جو ان کی سوچ ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا، یہ اسٹرینتھ بتانے کی بات نہیں ہے. اسٹرینتھ آپ کو نظر آ گئی کہ ایک دن یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے، اس کے ساتھ جو خاتون ممبر تھی وہ ہار گئیں. 2 دن بعد 178 لوگوں نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ایک جعلی ووٹ بھی دے دیا. جعلی کیسے سر؟ وہ تو کاؤنٹ میں تو کیسے لگتا ہے آپ کو جعلی ہے؟ جعلی اس لیے ہے کہ ملک میں جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ وزیر اعظم صرف ایک دفعہ لیتا ہے. صحیح. اس کے بعد اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ملک کا صدر یہ خط لکھتا ہے وزیر اعظم کو کہ میں مطمئن ہوں کہ تمہارے پاس اعتماد، تم اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھے ہو، تو نیا اعتماد کا ووٹ لو. ایسا کوئی مراسلہ کسی کی نظر میں نہیں آیا. تو یہ ایک جعلی تھا. اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوئے، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوئے. سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں. سینٹ کا اپنا جو ہدایت نامہ وہاں پر انگریزی اردو دونوں میں لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خانے کے اندر کہیں بھی مہر لگا سکتے ہیں. لیکن وہ بات جو پریزائڈنگ افسر صاحب تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، جو کہ قانون دان بھی ہیں، اس سینٹ کے شاید 6 یا 12 سال سے رکن بھی رہ چکے ہیں، کئی الیکشن بھی ایسے دیکھ چکے ہیں، ووٹ بھی دے ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو ووٹ ناموں پہ لگے غلط ہو گئے. اس ملک کا وہ لوگ جو کوئی تعلیم بھی نہیں رکھتے، جب وہ ووٹ پہ مہر لگانے جاتے ہیں تو آپ وہ ووٹ دیکھ لیں 90% ووٹ یا نام پر یا سمبل پر لگے ہوتے ہیں. کیا وہ ووٹ جعلی ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ دے دیا. اب آپ عدالت جائیں گے، عدالت سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیت چکے ہیں. سر فاروق ایچ نائک اس ملک کے چیئرمین کے سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں سر، وہی ان کے ایجنٹ تھے. ان کو معلوم نہیں تھا، اس وقت متنازع ٹوکری میں وہ پھینکواتے رہے ہیں، بعد میں وہ شور مچا رہے تھے. یہ اس کا جواب وہی دیں گے. یقیناً متنازع ٹوکری میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. صحیح. طریقہ یہ تھا کہ پہلے ووٹ پر ہی اس تنازع کا فیصلہ کیا جاتا. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو آپ غلطی سمجھیں، حکمت عملی سمجھیں، جو بھی سمجھیں، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاملے کو چلنے دیں، آخر میں فیصلہ کر لیں گے.
فیصلہ پریزائڈنگ افسر کا ہوتا ہے. صحیح ہے, بٹ پریزائڈنگ افسر کا فیصلہ بہت ہی آسان تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں سارے کے سارے ووٹ بالکل ٹھیک پڑے ہیں, نہ کوئی ایک ووٹ ضائع ہوا. رادر یہ ہے کہ جو آپ کے ووٹ تھے وہ حکومت کی جھولی میں جا کے گرے جب ڈپٹی چیئرمین کا مرحلہ آیا. جی, ڈپٹی چیئرمین کا اس لیے کہ جب لوگوں نے سن لیا, ووٹر وہی تھے صحیح, کہ نام پر ووٹ لگانے سے ووٹ خراب ہو جاتا ہے, تو پھر اصلاح ہو گئی. تو پھر انہوں نے اصلاح کر دی. اور ساتھ ساتھ کچھ افراد نے ووٹ نہیں بھی دینا تھا, انہوں نے نہیں دیا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ان کا ضمیر ہی جانتا ہے. میں اور آپ اس میں سارا دن بحث کریں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی علم تھا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو نہیں دینا چاہتے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 49 ہمارے ووٹ تھے, 49 کے 49 یوسف رضا صاحب کو پڑے. صحیح. 5 ووٹ جو ہیں وہ مولانا صاحب کو نہیں پڑے. صحیح. اور ہمیں افسوس ہے کہ ان کو واقعی ایک عددی برتری نہیں مل سکی, جبکہ یوسف گیلانی صاحب عددی برتری حاصل کر کے بھی ناکام ہو گئے. صحیح. تو یہاں الحمدللہ ووٹنگ کا نظام ایسا ہے کہ عددی برتری کچھ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. یہ بتائیے گا ایک ازمپشن کی بنیاد پر, لیکن 2 ہی آپشنز ہیں نا سر. پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہاں 9 جماعتوں نے درست کہا اور ہمیں بھی یہ تھاٹ لینا چاہیے, استعفے دے دیں. اور ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں بھی ہوا, اس وقت بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ استعفے دے دیں, بٹ ان کی مجلس مرکز عاملہ نے کہا کہ نہیں, استعفے نہیں دینے چاہیے, آپ کو آگاہ کر دیا. اب بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے ان کی طرف سے کہ نہیں سوری, استعفے ہم نہیں دے سکتے. اس کے بعد پی ڈی ایم کا مستقبل کوئی کلیئر لائن نہیں دیجیے گا سر, بیچ والی بات نہیں کرنی. نہیں, آپ میں جو آپ کہیں گے میں کہنے کو نہیں, تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, اس کے بعد بھی جڑی رہے گی. کلیئر دے دیں, میں کلیئر بتا دوں گا. اس کے بعد بھی پی ڈی ایم, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نظام کے اندر رہ کر نظام کی اصلاح کرنا چاہتی ہے. صحیح. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے, ہم پھر اپنی حکمت عملی علیحدہ بنا لیں گے. وہ کیا ہوگی سر؟ وہ جو بھی ہو وہ مشاورت کریں گے. یہ اتحاد پھر 9 جماعتی رہ جائے گا. یہ پھر اتحاد 9 جماعتی رہ جائے گا. اچھا, کیونکہ پھر وہ اگر اس فیصلے کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یا 9 جماعتوں کے فیصلے کا احترام نہیں کرتے, تو پھر کس بات پر اتفاق ہوگا؟ صحیح. یہ تحریک تو اتفاق سے چلتی ہے نا. صحیح. اگر میں تحریک کے مقاصد سے ہی نفی کرتا ہوں, صحیح. اور مقصد بڑا واضح ہے صحیح. جس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی حکمت عملی ان کی پھر فرق ہو جاتی ہے. صحیح. پھر وہ ہمیں خود سمجھا دیں کہ وہ کس طرح نظام کے اندر رہ کر نظام کی اصلاح کریں گے. اور یہ 9 جماعتیں اس بات پہ متفق ہو چکی ہیں کہ ہمیں پارلیمان سے استعفے دے دینے چاہیے, اور آپ کو ہم اس لگتا ہے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے, اس کی کیا شکل ہوگی اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے. اور یہ استعفے پھر ہم امید رکھیں کہ عید کے بعد آپ کو فیصلہ کر لیں گے, اور آپ اٹل اپنے فیصلے پہ کہ آپ نے پارلیمان کو چھوڑنا ہے. دیکھیں, میں پھر گزارش کر دوں, یہ فیصلہ آج موجود ہے صحیح. کہ اگر 10 جماعتیں پارلیمان کو چھوڑتی ہیں اس کا ایک اثر ہوگا. صحیح ہے. کیا 9 جماعتوں کے استعفے سے وہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ حکمت عملی ہمیں علیحدہ بنانی پڑے گی. صحیح ہے. اس میں استعفے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں پارلیمان نہ چھوڑ کر بھی, پارلیمان کو چھوڑ کر, یہ یعنی اس کا حصہ نہ بن کر بھی, لیکن وہ سیٹیں نہ خالی کر کے بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. پارلیمان کے یعنی اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں پیپلز پارٹی بہت اچھی بات کر رہی ہے, صحیح, اور اس پارلیمان کا حصہ بن کر ہی ہم پارلیمان کے معاملات, ملک کے معاملات حل کر سکتے ہیں, یہ حکمت عملی پھر بعد میں ہوگی. صحیح ہے. 10 جماعتوں کی حکمت عملی اور ہوتی ہے, 9 کی اور ہوتی ہے. لیکن عباسی صاحب, انفیکٹ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے اتحادی کھلم کھلا ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو لایا جا سکتا ہے وہاں پہ, بزدار صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, ان کو گرانا بڑا آسان ہے. بٹ کیا وجہ ہے یہ جو میاں صاحب فیصلے کرتے ہیں اس میں کوئی پارٹی کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, یا بس ایک وہاں سے حکم آتا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپشن نہیں لی جا سکتی کیونکہ میاں صاحب نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں, میاں صاحب پی ڈی ایم کے فیصلے نہیں کرتے. اچھا. میاں صاحب صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں. پر رائے تو ان کی پریویل کرتی ہے نا سر, رائے تو انہیں کی پریویل کرتی ہے. نہیں, ایسی کوئی آپ کو بڑی غلط فہمی ہے. اچھا, مجھے کوئی ایک بتا دیں کہ جس میں میاں صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے بٹ آپ کی نون لیگ کے قیادت نے کچھ اور فیصلہ کیا ہو. نہیں, میاں صاحب کی ہماری جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میاں صاحب کی مشاورت اور ان کی رائے اور ان کا فیصلہ شامل ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہوتا. صحیح. ہم اجلاس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اگر پی ڈی ایم اس کو قبول کر لے تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو پی ڈی ایم کے فیصلے میاں صاحب نہیں کرتے.
وہ 9-10 جماعتیں مل کے کرتی ہیں. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے پارلیمان سے باہر جانا ہے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ آج ہمیں اجازت ہے کہ ہم پارلیمان چھوڑ دیں. ہماری ورکنگ کمیٹی کی ہماری جماعت کا یہ فیصلہ شامل ہے. صحیح. اس کے دوسری جماعتیں کیا رائے دیتی ہیں، پیپلز پارٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے. صحیح. اور انفیکٹ اگر وہ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کو ادروائز فیصلہ کرتی تو یقینی طور پہ ان کو پھر اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں گی. لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو ریلیکٹنٹ ہے پیپلز پارٹی، ان کے کچھ سٹیکس ہیں. کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس سندھ کی بھی گورنمنٹ ہے، پھر انہوں نے سینٹ الیکشن کے اندر بھی تھوڑا بہت گین کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں اسی لیے ریلیکٹنٹ ہے، اور نون لیگ کے کچھ سٹیکس نہیں ہیں، JUFA کے کچھ سٹیکس نہیں ہیں. یہ دونوں جماعتیں ویسے روڈ پہ ہیں، ان کے پاس لٹانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اسی لیے سوسائڈل موڈ میں ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سوسائڈل موڈ نہیں ہے. اچھا. ہم 3 سال سے اس نظام کا حصہ رہے ہیں. اچھا. ہم تو اب شرمندہ اس بات پر ہیں کہ ہمیں پہلے دن ہی نظام میں نہیں آنا چاہیے تھا. کہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے غلط نظام فیصلہ ہے، کیا. اس نظام کے اندر رہ کر آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اصلاح نہیں کر سکتے، ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. صحیح. ہمیں پتا تھا الیکشن چوری ہوا ہے، صحیح. ہمیں پتا تھا یہ حکومت سلیکٹڈ ہے، صحیح. ہمیں پتا تھا کہ یہاں پر جمہوریت کی نفی ہوئی ہے. صحیح. اس کے باوجود ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے اندر شامل ہو کر اصلاح کر لیں گے، صحیح. جمہوریت کے تسلسل کو آگے بڑھا سکیں گے. وہ نہیں ہوا. صحیح. اب یہ فیصلہ ہے اور اس پر ہی ہم قائم ہیں اور اسی پر آگے چلنا ہے. اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ حمزہ صاحب اب باہر آ گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب وہ بھی سارے سیم پیج پہ ہیں، گویا کہ استعفوں کے حوالے سے ان کی رائے بھی آ چکی ہے کہ جو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں اور استعفے دینے کے لیے تیار بھی ہیں. دیکھیں اس ملک میں 60-70 ٹی وی شوز روز ہوتے ہیں. صحیح. اگر ایسی باتیں نہ ہو تو پھر ٹی وی شو پہ کیا باتیں؟ نہیں اگین سر پھر بھی میں آپ ایسے ذمہ دار لوگ جب کہتے ہیں کہ ہاں تو ہاں نہیں تو نہیں. میں بات کرتا ہوں حقیقت کی یا جو باتیں ہوئی ہیں ان کی. آپ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ کسی کی سوچ کیا ہے یا وہ کیا کہتا ہے. میں تو جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے، جو پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے میں تو اسی کی بات کر سکتا ہوں. پاس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے سر، ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر کس کے بارے میں علم؟ کون؟ شہباز شریف صاحب. آج ہمیں اویلیبل نہیں ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کی رائے ہماری رائے میں شامل نہیں ہے. اچھا نہیں ہے جی. تو ان کی رائے اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ جماعت اویلیبل نہیں ہے. صحیح ہے. جیل میں تو آپ نہ کسی سے بات کر سکتے بٹ حمزہ صاحب تو باہر ہیں، ان کی رائے شامل ہے. حمزہ صاحب بالکل رائے شامل ہے. اچھا مشاورت میں شامل ہے، وہ آن بورڈ ہے. جب شہباز صاحب باہر تھے ان کی رائے شامل تھی. صحیح. جو پارٹی کے روئے رواں ہیں نواز شریف صاحب، ان کی رائے شامل ہے. صحیح. تو یہ تمام مشاورت سے ہوتا ہے. جو شخص موجود ہو، جو پارٹی کے صدر ہیں، بدقسمتی سے نہیں ہے، صحیح ہے، وہ اس مشاورت میں شامل نہیں ہو سکے. بٹ اگین سر ایک اور بھی نون لیگ پہ اعتراض آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان نون نمبر سے تو لوگوں کو کالز آ جاتی ہیں، حکومتی لوگ کہتے ہیں، بٹ اس کے اوپر یہ رائے قائم کر لینا کہ کہاں سے کالز آ رہی ہیں، سمیش کر دیا جائے گا، پھر آپ نام لینا شروع ہو جائیں. تو یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے، اس سے تو تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. دیکھیں کیوں ایک نتیجہ اخذ کر لیتے اگر کہیں سے کال آئی ہے؟ یہ باتیں میں جو میاں صاحب نے تقریر کی ہے، اگر وہ نشر کر دیں ملک پر، تو ملک کی ٹی وی پر، تو وہ آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی. جی. دھمکیاں آتی ہیں. اچھا. اور دھمکیوں کا نظر بھی آتی ہیں. صحیح. اب نیب سے ایک خط آ چکا ہے. صحیح. آپ اس خط کو ذرا پڑھ لیں. صحیح. نیب نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے. جی. آپ اس کو پڑھ لیں. صحیح. نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دی ہے ضمانت کی منسوخی کی. اس کو بھی آپ پڑھ لیں. صحیح. یہ سب وہی بات ہے جو سپریم کورٹ کر چکا ہے کہ نیب ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. صحیح. تو نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، اب نیب حرکت میں آ چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے کہنے پہ ایسا ہو رہا ہے؟ جی سیاسی فائدہ، اگر چیئرمین نیب تو سیاست نہیں کرنی چاہیے نا ان کو. وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، انہوں نے نیب کا قانون نہیں پڑھا. ذرا اپنی پٹیشن پڑھ لیں، وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. صحیح. اس پٹیشن کو پڑھ کر ذرا فیصلہ کر دیں جج کے طور پر کہ پٹیشن درست ہے یا نہیں ہے. صحیح. اگر انہوں نے نہیں پڑھی، اگر انہوں نے اپروو کی ہے، تو پھر میرا سوال ان کی قابلیت اور ان کے تجربے کے بارے میں اٹھے گا.
صحیح کہ کیا وہ تجربہ یا قابلیت درست ہے یا نہیں ہے. یہاں بہت ابہام ہے. صحیح تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں. صحیح یہ دھوس دھاندلی سے سیاست پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے بہت کر لیے ہیں اور ہم یہی جو پی ڈی ایم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے صحیح کہ ملک کی سیاست کو پاکستان کے عوام کے رائے کے مطابق چلنے دیں. صحیح. اس کو نیب نہیں چلا سکتا سیاست کو. بٹ اس وہ کو- سر بس سر عباسی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ پچھلے 10 برسوں میں آپ نے اس ادارے کو کھلا چھوڑا تھا, نہ آپ نے امینڈمنٹ لے کے آیا, نہ آپ نے کچھ کیا. اب بھی آپ مجھے بتائیں سر کہ پارلیمان سے باہر چلے جائیں گے, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, زندگی آپ کی گزری ہے, پارلیمان سے ہٹ کے کہیں سے آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کو راستہ موجود ہے؟ پارلیمان کے اندر تو بالکل نہیں ہے. تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے 3 سال میں اچھا کہ یہ پارلیمان مفلوج ہے. اچھا میں نے اگر کھلا چھوڑا ہے اداروں کو ہاں تو جو قانون تھا صحیح میں نے اس میں کبھی انٹرفیئرنس نہیں کیا. صحیح نیب کے چیئرمین رہے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. صحیح آج ملک کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, میری بڑی بات چھوڑ دیں, وہ یقیناً کہہ رہا ہے کہ observation یہ جو کچھ, اور وہ شہادتیں نظر آتی ہیں, صحیح جو کیس بنے ان کو دیکھ لیں. صحیح میں لوگوں کے جو نیب کا مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے. صحیح اس کا یہ آج نیب ہر شخص اس کو ایک مذاق سمجھتا ہے اس ملک کے اندر. صحیح اور آج ملک کے مسائل میں, ملک کی معیشت کی تباہی میں, ملک کے جو گورننس کا نظام کی تباہی ہے, اس میں سب سے بڑا حصہ نیب کا ہے. صحیح. یہ ادارہ اسی طرح چلے گا تو ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. لیکن اصلاح کے لیے کون سا فورم ہوگا؟ سب کچھ بتائیں تو صحیح نظر, کہاں سے شروعات کریں, اصلاح کے کون ہے, لیے- کون سے اصلاح ادارے کے لیے بیٹھے ہیں, پارلیمان کیسے؟ ہی ہوتا ہے. صحیح جب پارلیمان کو آپ مفلوج کر دیں گے, اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, جس پارلیمان میں اپوزیشن تقریر نہ کر سکے, اس کو ڈیبیٹنگ کلب کہا جاتا تھا, صحیح آپ نے سنا ہوگا. بالکل ایسے. آج وہ ڈیبیٹنگ کلب بھی نہیں رہا. صحیح ہے. آج یہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہے صحیح جس کو نہ قانون کا پتہ ہے, صحیح. نہ آئین کا پتہ ہے, صحیح. نہ اسمبلی کے رولز کا پتہ ہے, نہ اسمبلی کی روایات کا پتہ ہے. صحیح اس کو آگے پڑا ہوا بینچ خالی نظر نہیں آتا صحیح. کہ جہاں نہ لیڈر اپوزیشن ہے, نہ لیڈر پارلیمنٹری پارٹی ہے سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا, صحیح. جہاں اس ملک کا ایک بڑا سیاستدان خورشید شاہ نہیں ہے, جہاں پر کبھی ہم نہیں تھے, کبھی اسد اقبال صاحب نہیں تھے, کبھی زرداری صاحب نہیں تھے, اب خواجہ آصف صاحب یہ اس نہیں کو ہیں. نظر, صحیح. خواجہ صاحب یہ ان کو نظر نہیں آتا. کلوزنگ کا وقت آگے سر, آخری سوال اور بڑا ہی ہاں یا نہ میں جواب چاہیے کہ اگر ان 9-10 جماعتی اتحاد میں سے کسی کو حکومت انگیج کرتے گفتگو کے لیے, تو کیا اسے اتحاد سے باہر تصور کیا جائے گا؟ وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے, کچھ اور جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. حکومت کسی کو انگیج نہیں کرے گی. صحیح. جو جا کے انگیج ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھے اس اتحاد سے. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.